وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني أستجب لكم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. 25ویں شب ہے آج. رمضان المبارک کا وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. چند دن باقی رہ گئے ہیں. نہ جانے آئندہ سال کس کو یہ بہاریں نصیب رہیں گی نہیں ہوگی. لیلۃ القدر کی تاگ راتوں میں سے 25ویں شب بھی ایک مبارک رات ہے. اپنی دعا اور التجا ضروری نہیں کہ وہ ہاتھ کھڑے کر کے مانگے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل متوجہ اللہ ہو. دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے کہ کسی لمحہ یار کی نگاہ پڑ جائے اور اس وقت یہ غافلوں میں نہ ہو. محبت کے سفر میں اللہ والے کہتے ہیں کہ جب تو نے اسراء کا انتخاب کیا ہے ایک لمحہ کی غفلت 1000 سال تک بندے کو گم کر دیتی ہے. ایک اللہ والے کہتے تھے میں اپنے پاؤں میں چبھنے والے کانٹے کو نکالنے میں مصروف ہوا کہ پاؤں میں کانٹا چبھ گیا ہے اور قافلے سے میں 100 سال کے لیے بچھڑ گیا. تو یہ وقت پکار کا ہے، فریاد کا ہے. آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں. میں اگر قسم کھا کے کہوں کہ آپ سارے بخشے بخشائے بیٹھے ہیں تو جھوٹ نہیں ہے. آپ اللہ کی رحمت میں ہیں کہ رات کے اس پہر میں اس وقت میں آپ اللہ کے گھر میں ہیں. کہیں الحمدللہ. طیبہ طاہرہ سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے حبیب اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو میں کیا مانگوں اللہ سے؟ کیا مانگوں؟ اللہ کے حبیب ان کو ایک دعا ارشاد فرماتے ہیں. یہ دعا میرے ساتھ پڑھ لیں. ممکن ہے یہ رات وہی بختوں والی ہو جس کو 1000 سال سے افضل رات کہا گیا ہے. تو یقیناً یہ دعا ہمارے حق میں اللہ قبول کریں گے. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم یا کریم. دنیا میں لوگ سکھ چاہتے ہیں، خوشی چاہتے ہیں. اللہ والوں نے اس پر عجیب عجیب واقعات کتابوں میں بیان کیے ہیں کہ ایک آدمی کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کا شوق تھا.
اور وہ بڑی فریاد کرتا تھا کہ اللہ مجھے خضر ملے، مجھے خضر مل جائے۔ بہرحال صوفیاء کے عقائد کے مطابق حضرت خضر زندہ ہیں اور ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، تو اس کو حضرت خضر مل گئے، اس کو حضرت خضر مل گئے۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ بھائی میں خضر ہوں اور تو نے بڑی دعائیں مانگی ہیں میرے لیے کہ میں تجھے ملوں، کیا دعا کرانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ سب کچھ تھا یاد مگر آپ کو دیکھ کر گویائی نظر شدت جذبات ہو گئی، کہ یہ دعا کراؤں گا، یہ کراؤں گا، یہ کراؤں گا، لیکن اب مجھے تھوڑا سا اگر وقت دے دے میں سوچ لوں کہ میں آپ سے کیا دعا کراؤں۔ اور نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا میں جو سب سے خوش آدمی ہو اس خوش آدمی کو دیکھو تو پھر میرے پاس آؤ، اور اس کا حوالہ دینا کہ اللہ سے میں یہ دعا کروں کہ اللہ تجھے اس جیسا کر دے۔ انہوں نے کہا جی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ سے ملنا، انہوں نے کہا میرا وعدہ ہے میں یہیں رہوں گا، آپ آ جانا۔ پھرتے 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 ایک کوئی کسی کو دیکھتے ایک خوشی ہے تو 100 غم لگے ہوئے ہیں اس کو، کوئی بیمار ہے، پیسہ ہے لیکن اور کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے۔ خیر چلتے پھرتے ایک جوہری کی دکان پر گیا، تو وہ جو جوہری تھا وہ بڑا کاروباری، 3-4 جوان اس کے بیٹے، مال رکھ رہا ہے، بیچ رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ اس نے کہا دنیا میں خوش آدمی مجھے یہی لگتا ہے۔ انہوں سے الیک سلیک کی، اپنا سارا قصہ بیان کیا کہ میں دنیا بھر گھما ہوں، یعنی تجھ پہ آ کے میری نظر ٹھہری ہے کہ میری ملاقات حضرت خضر سے ہونی ہے، اور میں نے دعا کرانی ہے، اور دعا اس طرح کرانی ہے کہ اللہ مجھے اس جیسا کر دے۔ اس نے کہا خواصہ خدا کا، میں بہت پریشان آدمی ہوں، میرا حوالہ نہ دینا، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اس نے کہا میری بیوی بہت آزاد خیال ہے، یہ جو بچے تجھے جوان نظر آ رہے ہیں نا، میں روزانہ ان کو دیکھتا ہوں، جیتا ہوں، مرتا ہوں، پریشان ہوں، پتہ نہیں میرے ہیں کہ کس کے ہیں، میرا حوالہ نہ دینا۔ چل ایک آدمی دنیا میں خوش دیکھا تھا، وہ بھی پریشان نکلا، اب کیا کریں؟ چلو حضرت خضر پہ ہی بات چھوڑتے، ملاقات ہوئی، ہاں بھائی سنا، پریشانی ذکر کی، کہا مجھ سے مشورہ کرتا ہے کہ میں کیا دعا کروں تیرے لیے؟ کہا آپ پر چھوڑتا ہوں، کہ یہ دعا کرو اللہم انک عفو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ 100 جمع 100 کے چکر میں نہ بڑھ، اوپر تعلق سیدھا ہو گیا، اس نے بخش دیا، معاف کر دیا، اس کی یاد میں آ گئے تو بس سب کچھ ہے تیرا۔ ادھر سے کنیکشن کٹا، ادھر سے دھتکارے گئے تو زمین کی کوئی فضا تیرے حق میں ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو دوستو خود بھی دعا مانگو اور کسی کے دل میں بھی بیٹھ جاؤ، اور بے لوث تمہارے حق میں کوئی دعا کرنے والا ہو، تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ تم کتنی دعاؤں میں انعام میں یاد رہتے ہو اور کتنے لوگ تمہیں یاد کرتے ہیں۔ اور ایسے اعمال اپنی زندگی میں کر کے جانے ہیں اور کرنے ہیں
کہ جن کو آپ بطور وسیلہ اگر اللہ کو پیش کریں تو آپ کی فریاد سنی جائے، آپ کی دعا قبول ہو۔ میں نے جو توحید کا اور شرک کا باب چھیڑا تھا، کافی دن بات ہوئی اس پر۔ ہمارے بہت بڑی جو نفسی بیماری ہے نا، اس میں ہمارے پاس اعمال کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ کئی ایسے ہیں کہ اعمال کی کمی نہیں ہے، اخلاص کی کمی ہے۔ اخلاص کی کمی ہے، تھوڑی سی نیکی ہو نہیں گئی کہ جب تک اس کی تشہیر نہیں ہوئی، جب تک اس کا تذکرہ نہ چلے، تو ایسے اعمال کی کوئی اللہ کے ہاں قیمت نہیں ہوتی۔ ہم اس وقت جیسے یونس علیہ السلام کی وہ جو مچھلی تھی نا، اس پیٹ کے اندر تقریباً سارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اس وقت پریشان ہیں۔ اب عالمی جنگیں چھڑی ہوئی ہیں اس وقت، عالمی جنگ دنیا میں۔ اب دنیا کے نقشے میں اس وقت ایک افراتفری ہے، اور کسی نہ کسی درجے میں ہر آدمی اس وقت پریشان ہے۔ اور یہ بات میری یاد رکھیں، اجتماعی سکون، اجتماعی خوشی، اجتماعی اطمینان اللہ نے دنیا سے اٹھا دیا۔ اب آپ یہ نہ کہنا کہ اجتماعی سکون آئے گا۔ ہر شخص کا سکون، ہر شخص کی خوشی، اس کا اطمینان اس کے ساتھ چلے گا۔ جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنا خوش ہوگا، جو اللہ سے دور ہوگا اتنا ہی پریشان ہوگا۔ اب وہ خوابیں چھوڑ دیں سارے۔ اب ایسے اعمال جو آپ پریشانی میں، مشکل میں اللہ کے سامنے رکھیں، کبھی سوچیں نا کوئی ایسی چیز ہے میرے پاس؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حدیث ہے، اس حدیث پاک کا نام ہے حدیث غار، غار والی حدیث۔ پہلے لوگوں میں 3 آدمی تھے جو کسی غار میں پھنس گئے، تینوں پریشان۔ تینوں میں سے بیٹھ کے مشورہ کیا بھائی کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس غار کی وحشت سے نکال دے۔ کسی کے پاس تو اپنا عمل ہے کہ دعا کر لے۔ تینوں نے ایک ایک فریاد اللہ کے سامنے رکھی، مانگی اللہ سے دعا۔ ایک آدمی نے دعا کی، اس نے دعا میں کہا یا اللہ، اور یہ جن کے ماں باپ میں سے کوئی بھی ایک زندہ ہے نا، یہ دونوں زندہ ہیں، یقین جانو سر پکڑ جاؤ ان کے آگے جا کے، نیوے ہو جاؤ ان کے آگے۔ کائنات کا سب سے بھاری ترین وظیفہ جس کا اثر بہت زیادہ ہے وہ ماں باپ ہیں۔ وہ ماں باپ ہیں۔ رنگ دیتے ہیں، بیڑا پار کر ہو جاتا ہے۔ اس آدمی نے دعا میں کہا میرے اللہ، میرا ایک عمل ہے، اگر تجھے قبول ہے تو یا اللہ میں وہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تو مجھے نجات دے دے۔ کیا عمل ہے؟ بکریاں چراتا تھا، دودھ نکالتا تھا، شام کو گھر آتا تھا، اور سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو دودھ پیش کرتا تھا، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اس کے بعد اپنی بیوی بچوں کو۔ ایک دن میں آیا تو میرے ماں باپ کی آنکھ لگ چکی تھی، سو گئے تھے وہ۔
میں ساری رات ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا، دودھ کا پیالہ لے کر۔ جگانا اٹھانا بے ادبی سمجھا، اگر میں اٹھاؤں گا تو ان کو تکلیف ہوگی، اپنی مرضی سے جب اٹھیں گے تو میں دودھ پیش کر دوں گا۔ تو یا اللہ میں ساری رات کھڑا رہا، تجھے پتا ہے میں صرف تیری وجہ سے کھڑا رہا کہ تو نے ماں باپ کا بہت بڑا حق رکھا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، جاگیں جگاؤ ان کو۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے حقوق و اختیارات کے بعد اگر کوئی بہت بڑا گناہ ہے تو وہ ماں باپ کا دل خفا کرنا ہے، ماں باپ کو ناراض کرنا ہے۔ جن سے ماں باپ راضی گئے نا، ان کے پانی کو خدا نے تیل بنایا ہے، ان کے پانی بھی جلے ہیں، پیٹرول بن گئے۔ اور جن سے ماں باپ خفا ہوئے نا، ان کے پیٹرول بھی پانی کے بھاؤ بھی نہیں لگے۔ یا اللہ میں ماں باپ کے سراہنے کھڑا رہا، اگر وہ میں نے تیری وجہ سے ایسا کیا تھا تو یا اللہ آج مجھے اس غار کی وحشت سے آزاد کر۔ غار کا منہ کھلنا شروع ہو گیا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو شخص یہ کہتے ہیں اللہ میں نے تیری وجہ سے ایسا کیا، اللہ کو اس بات کی بڑی قدر ہے، اللہ میں نے تیری وجہ سے کیا، اور اللہ بھی بندے سے کہہ دے کہ واقعتاً تو نے میری وجہ سے کیا۔ سبحان اللہ، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے۔ جب یہ کہتا اللہ میں نے تیری وجہ سے کیا، اور اللہ بھی کہتے ہیں وہ میرے بندے تو نے میری وجہ سے کیا، مجھے پتہ ہے سارا۔ سبحان اللہ، یہ دوستی کی بڑی زبردست مثال ہے کہ بندہ اللہ کے نام پر فدا ہے، اللہ کے نام پر قربان ہے کہ یا اللہ میں نے تیری وجہ سے کیا تھا ایسا، اللہ میں نے آپ کی وجہ سے کیا، اب بھی میں موقع ہے تھا، جن کے ماں باپ خفا ہے نا ان کو راضی کرو، ان کو راضی کر لو، ان کے پاؤں پڑ جاؤ۔ اور اگر ماں باپ نہیں ہیں تو اپنی کو خالہ کو دیکھو، چچا کو دیکھو، ماموں کو دیکھو۔ تو بہت ہی خود غرضی کا دور آ گیا ہے، رشتوں کا تقدس پامال ہو چکا ہے، رشتے اب گاہکوں کی طرح ڈیل ہوتے ہیں، جیسے گاہک کو ڈیل کرتے نا، ہر آدمی سوچتا ہے کہ اس کے بعد مجھے کیا ہوگا، فائدہ ہوگا اس سے میں نفع کیسے حاصل کروں گا، اس سے میں نفع کیسے حاصل کروں گا۔ اور اللہ کے بندے، یہ تو وہ مقدس رشتے ہوتے ہیں جن کی قیمت نہیں دے سکتا کوئی بھی۔ تو لوگوں کو نہ دیکھیں کہ لوگ ایسے کرتے ہیں، فلان ایسا کر دیا، فلان ایسا کر دیا۔ میں اپنی ذات کا مسئول ہوں، اللہ کے جواب دہ ہوں، مجھے کیا کرنا ہے۔ تو ماں باپ جن کے زندہ ہوں ان کی خدمت جو ہے نا کمال بنا دیتی ہے بندے کو، ماں باپ کی دعا کمال تک لے جاتی ہے، کمال تک لے جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ خود کسی کے دل میں بیٹھ جانا کسی اچھی خوبی کی وجہ سے، کسی خدمت کی وجہ سے، کہ کسی کا دل خوش رہے آپ سے اور وہ آپ کو یاد کرتا ہو،
یقین جانے وہ تنہائی کی اور بے لوح سے دعا ہوتی ہے نا، وہ بھی اس بندے کے ساتھ وہ کچھ کرتی ہے کہ نہ جانے کون شخص دعا کرتا ہے۔ میں ڈوبتا ہوں، سمندر اچھال دیتا ہے۔ میرے سارے اسباب ڈوبنے کے ہوتے ہیں، لیکن کوئی چیز میری دستگیری کر دیتی ہے، کوئی چیز مجھے نکال دیتی ہے وہاں سے۔ میں کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک ماں باپ کا دعائیا آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو دوسرا آدمی کو کہتا ہے اس آدمی کی عمر 30 سال ہے، میری عمر 70 سال ہے، میں 40 سال لگا کے یہاں نہیں پہنچ سکتا، تو اس کی غیبت کرنے سے تمہیں بہت نقصان ہوگا۔ کہ کیوں؟ اس نے کہا اس کے پیچھے ماں باپ کے ہاتھ کھڑے رہے، ماں باپ کے ہاتھ کھڑے رہے۔ کئی دفعہ ماں باپ فوت ہو جائے نا، تو لوگ کہتے ہیں تمہارے تو ماں باپ مر گئے ہیں، تمہارے لیے کون دعا کرے گا؟ نہیں، جس نے ماں باپ سے دعا دی ہے نا، اس دعا کا فیض نسلوں میں چلتا ہے، اور جس نے بد دعا لی ہے نا، بد دعا کی تحقیق ہوتی ہے۔ تو کہنے لگا میرے اللہ، وہ رات بھر میں ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا۔ آپ ادھر آؤ۔ یہ بیان تم نے جا کے نا سب کو سنانا ہے، تم نے یاد کرنا ہے اس بیان کو، ٹھیک ہے؟ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت دے رکھی ہے نا، ان سے خوب معافی تلافی کریں، ان کو راضی رکھیں۔ ایسے کئی سارے دوست ابھی سوچتے ہوں گے ماں کو راضی کرو تو بیوی خفا ہوتی ہے، بیوی کو راضی کرو تو ماں خفا ہوتی ہے، جائیں تو کدھر جائیں، کوئی راستہ بھی نہیں ملتا۔ اور بعض والدین بھی نا خواہ ہر وقت سوچے بھی رہتے ہیں نا، یہ بھی ایک مصیبت ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نا۔ جب تک بہو گھر نہیں آتی نا تو کہتے ہیں بس ہم اس کو سر پہ بٹھا کے رکھیں گے، بیٹی ہے ہماری، اس کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے۔ بس دوسرے دن ہی جناب بیٹی جو ہے نا وہ بھی ہوا میں ہوتی ہے، ساتھ بھی دونوں تماشا لگا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں بڑے ادیب ہیں، ایک دن انہوں نے مجھے میسج کیا، کہیں میرا بیان سنا تو کہنے لگے حضرت یہ ساری ساسیں ظالم نہیں ہوتی جتنا آپ خلاف بولتے ہیں، اور ساری بہویں مظلوم کی ہوتی ہیں، ساری ساسیں ظالم نہیں ہوتی اور ساری بہویں، البتہ جو شوہر کی مظلومیت ہے یہ متفق علیہ ہے۔ جو خاوند ہوتا ہے نا اس بیچارے کے مظلوم ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ ماں کو بھی الگ سے غصہ چڑھا ہوتا ہے۔ یہ قریب ایک گاؤں ہے نا، میں بہت عرصہ وہاں امام تھا۔ ایک دن ایک بڑی مائی مجھے کہتی ہے استاد جی میں جی کو پیڑا جا تویز لکھ دے نا، مضبوط سا تویز لکھ کر دیں، مجھے خیر ہوا ہے۔ آج کل جو ہے نا میرے پترے اساس دو ہاتھ دے کے سلام پہ کرنی ہے، اللہ ہی خیر کرے۔ میرے جو بیٹا ہے نا اس کی ساس جو ہے نا اس کو دو ہاتھ دے کے سلام کرتی ہے، اللہ ہی کو خیر کرے۔ مطلب یہ ہے کہ کہیں بیٹا چلا نہ جائے مجھ سے۔ یہ ہمارے معاشرے کی بہت ہی بدترین مثالیں ہیں، یہ اچھی علامتیں نہیں ہیں۔ اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماں کو خوش کرو تو بیوی خفا، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اب کے ذہنوں میں آیا ہوگا یہ سوال، تو ماں کو خوش کرو تو بیوی تنگ۔ یہاں میرے پاس ایک آدمی، میں نے کہا تو بڑا نسل، میرے پاس اس کا علاج ہے۔ کیا علاج ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے اپنی بیوی کو اپنے بیڈ روم کے اندر، کمرے کے اندر، اس کو تو یہ کہے کہ دنیا میں جتنی عورتیں تھیں نا ان سب میں تو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔
اور اس لیے تجھے میں بیاہ کے لایا ہوں، اس لیے بیاہ کے لایا ہوں، اور میں تیرے ساتھ زندگی کے بہت اچھا نباہ کرنا چاہتا ہوں۔ ماں باپ میرے ذرا کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، تو تو ان کے ساتھ تھوڑا گزارا کر۔ کیوں بشیر صاحب، تو بھی ان کے ساتھ تھوڑا سا گزارا کر۔ آپ یقین کریں کہ اس خاتون خانہ کو جس وقت آپ نے الگ کر کے اتنے تسلی کے کلمات کہے، وہ عورت ساری زندگی آپ کی غلام ہے۔ ہمارے اندر حکمت عملی کے مسائل نہیں ہیں، حکمت عملی نہیں ہوتی۔ بیوی کو بھائی کے سامنے، بھابھی کے سامنے، ماں کے سامنے گالی دینا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مردانگی ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ اور ماں کو نا الگ سے لا کر نا فروٹ دے دیا، الگ سے پیسے دے دیے، خدمت کر دی۔ میرے پاس ایسے بہت سے کیس آئے ہیں، میں نے خود دیکھے ایسے لوگ۔ یقین جانیں، ماں نے ساری زندگی یہی سمجھا کہ بیٹا میرا ہے، بیوی نے یہی سمجھا کہ خاوند، نہیں سمجھ آئی دونوں کو، دونوں نہیں سمجھے، آخر وقت تک نہیں سمجھے، کیونکہ مشرقی ماں کا جو مزاج ہے وہ الگ ہے، مغربی ماں کا مزاج الگ ہے۔ مغربی دنیا میں بیٹے کی شادی ہو، جو مرضی ہے کرے، جدھر جائے، لیکن مشرقی جو معاشرہ ہے، اس ماں کی آخر وقت تک کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیٹا کہیں میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ بات سمجھو نا۔ خیر یہ تو معاشرے کے سلوک کی چند ایک مثالیں ہیں، باتیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو میرے ذمہ حق ہیں ان کو میں کیسے پورا کروں۔ حکیم صاحب، تو جن کو والدین کی نعمت نصیب ہے نا، بس ان سے دعائیں لیں، بس ان سے دعا لیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ماں باپ کا اتنا بڑا حق ہے، یقین جانیں، ماں باپ فوت ہو جائیں نا، ان کے مرنے کے بعد بھی قرآن نے ایک دعا سکھلائی ہے کہ اگر آپ کو یہ پتا تھا کہ میرا باپ، میری ماں خدا کے نافرمان مرے ہیں، تو آپ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے اللہ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں ان کی طرف سے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ بہت جامع دعا ہے یہ۔ تو ایک آدمی نے یہ کہا کہ اے اللہ، اگر وہ عمل تیرے ہاں قبول ہے تو مجھے نجات دے دے۔ دوسرے نے جو دعا کی نا وہ بڑی عجیب تھی۔ دوسرے نے کہا یا اللہ، میرا بھی ایک عمل ہے جو تیرے پاس ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ عمل ہے، اللہ تجھے پتا ہے کہ میں جوانی میں اپنی چچا کی بیٹی کو بہت چاہتا تھا کہ میری اس سے شادی ہو جائے، لیکن قضاء و قدر کہ ہمارا معاملہ طے نہ ہو سکا۔ اس کی کہیں اور نسبت ہو گئی، میری کہیں اور ہو گئی۔ اس کو غربت نے آ کے گھیر لیا، اس کو غریبی نے پکڑ لیا، اور مجھے اللہ نے وسعت مال سے نوازا۔ ایک دن وہ میرے پاس قرض مانگنے آئی، قرض کہ مجھے قرض چاہیے۔ تو میں نے اس کو کہا قرض تو دوں گا، پر تیرے ساتھ اپنی ناجائز خواہش پوری کروں گا، منہ کالا کرنا ہے۔ وہ اتنی مجبور تھی، اتنی پریشان تھی، وہ اس پہ آمادہ ہو گئی، لیکن تھی اللہ کی ولیہ۔ گناہ کے وقت وہ یہ کانپ رہی ہے، اور اب اللہ کی طرف منہ کر کے کہ میرے اللہ،
اگر میں مجبور نہ ہوتی، پریشان نہ ہوتی، اور یہ بندہ اتنا زیادہ مالدار ہے، مجھے میری مجبوری ہے، آج مجھے یہ اس تیری نافرمانی پر مجبور کر رہا ہے، خدایا اگر میں مجبور نہ ہوتی تو میں کبھی بھی یہ گناہ نہ کرتی۔ اللہ اکبر۔ یہ جو شخص تھا نا، اس نے جب اس کی یہ فریاد سنی، اسی وقت اس نے توبہ کر دی کہ یا اللہ میں اب گناہ کر سکتا تھا، نہیں کیا، اب اس گناہ کی بچنے کا اور اس عمل کا گواہ اللہ ہے اس وقت۔ اب یہ دعا میں کہتا ہے میرے اللہ اگر یہ کام میں نے تیرے لیے کیا تھا، اللہ مجھے رہا کر، بہت مشکل میں ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں۔ غار کا منہ کھلا۔ تیسرے نے کہا اے اللہ میرا بھی ایک عمل ہے کہ ایک شخص نے میرے ہاں مزدوری کی تھی، اجرت لینے کا وقت آیا تو وہ چلا گیا، میں نے اس کی اجرت والے پیسوں سے ایک بکری خریدی، جنگل میں چرنے کو چھوڑ دی، اس نے بچے دیے، اس کے بچوں نے بچے دیے، اس کے بچوں نے بچے دیے، یہاں تک کہ ایک ریوڑ تیار ہو گیا۔ جب ریوڑ تیار ہوا، عرصے کے بعد اس شخص کو اپنے پیسے یاد آئے اور وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا بھائی وہ فلاں وقت میں نے تیری مزدوری کی تھی، میرے پیسے واپس کر دو۔ اس نے کہا یہ جنگل میں سارا ریوڑ تیرا چل رہا ہے، سب کو آگے کرو لے جا۔ اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کریں۔ اس نے کہا مذاق نہیں، آپ کا ہے، یہ سب آپ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس فقیر نے، اس غریب آدمی نے جس وقت ریوڑ کو آگے کیا، جا رہا تھا، یا اللہ اس وقت اس کی خوشی دیکھنے والی تھی کہ کتنا خوش ہوا وہ تیرا بندہ۔ یا اللہ اگر یہ کام میں نے تیری وجہ سے کیا تھا تو میرے اللہ آج مجھے اس غار سے نجات دے دے۔ کہتے ہیں غار کا منہ کھلا اور تینوں رہا ہو گئے، تینوں نکل گئے۔ تو ایسی نیکیاں، ایسے اعمال بھی مؤثر ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ عرض کروں کہ دعا لینے والے بنے، آپ کو بددعا دینے والا کوئی نہ ہو، آپ کے لیے دعائیں کرنے والے ہو۔ چلتا پھرتا راستے کا مسافر ہو کوئی، بے شک عام نظروں میں جو گرا ہوا گناہ گار ہی انسان ہو، اس کی دعا آپ کو فائدہ دے دے گی، اس کو کوئی فائدہ دے یا نہ دے، آپ کے لیے بہرحال کام کر دے گی وہ۔ تو دعا لینے والے بنے، کسی کی خدمت کر دی، خدمت۔ اور کئی دفعہ نا ہم والدین کو یا اپنے محسنین کو کہہ دیتے ہیں نا جی کوئی ضرورت ہے، مطلب اس کا مطلب یہ بندہ آدھا انکار کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آدھا انکار۔ ہدیہ دینے کے لیے امیر غریب ہونا ضروری نہیں ہے سر، چچا، ماموں، خالو، خالہ، عزیز رشتہ دار، کوئی بھی شخص ہو، بوڑھا، ضرورت مند، غیر ضرورت مند، اس کو کبھی کبھی ہدایہ ضرور دیا کریں۔ ہمارے ہاں صرف ایک زکوٰۃ کا رواج ہے، صدقہ فطر کا رواج ہے، اگر تھوڑا بہت ہے بھی تو، لیکن ہدیہ کی سنت پہ بہت کم عمل کرتے ہیں۔ اگر کوئی چاچا ماموں امیر ہے، کہتے اس کو کیا ضرورت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو ہدیہ کی سنت دینی چاہیے، ان کے ساتھ وہی ماں باپ والا جو تعلق ہے اس کو یاد میں رکھ کر اس تعلق کو نبھانا چاہیے، تاکہ ہم اس دعا میں آ جائیں، اس دعا میں آ جائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. ایک صحابی نے پانی کا لوٹا بھرا, پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہو کے واپس آ رہے ہیں, طہارت کے لیے ظاہر ہے پانی اٹھانا ہے, تو اس صحابی نے پانی کا لوٹا پکڑا دیا کہ حضور یہ پانی لے لیں. ہمارا یہ کیا ہے؟ کہا حضور پانی ہے. کہ آپ حضرت تشریف لاتے, پانی اٹھاتے. اللہ کے حبیب نے پانی کا لوٹا دیکھا نا, اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے. فرمایا مانگو کیا مانگتا ہے, آج مانگو کیا مانگتا ہے. صحابی نے دیکھا کہ نبوت کے دریا نے جوش مارا ہے, نبوت کے دریا نے جوش مارا ہوا ہے اس وقت. اب کیا مانگو, کیا مانگو. ہم جیسا کوئی دنیا کا مارا ہوتا تو یہی کہتا کہ گریڈ 17 میں ہے تو اللہ کرے 18 ہو جائے, 20 ہو جائے, 20 والا 22 میں چلا جائے, دکان چھوٹی ہے تو بڑی ہو جائے. کیوں ہوتا ہے؟ صحابہ کی نگاہ مستقبل پر تھی. ایسی بات مانگی کہ حضور اللہ سے دعا کریں کہ جنت میں مجھے اللہ آپ کا پڑوس کر دے, جنت میں آپ کا پڑوسی رہوں, یعنی آپ کی اور میری دیوار سانجھی ہو, ہمارا ایسا پڑوس ہو وہاں پر. اب پانی کا لوٹا, کتنی بڑی دعا لے لی, کتنی بڑی دعا لے لی. یقین جانے یہ جو خدمت کا راستہ ہے نا, ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تک پہنچنے کے کتنے راستے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جتنے مومن کے بدن کے بال ہیں, جتنے مومن کے بدن کے بال ہیں. تو فرمانے لگے کہ میں نے ہر در کھٹکایا اللہ تک پہنچنے کے لیے, ہر در کھٹکایا, ہر در کھٹکایا, سارے در بند پائے. ایک خدمت والا راستہ تھا جس سے میں سیدھا اللہ تک پہنچ گیا, سیدھا میں اللہ کی ذات تک پہنچ گیا. تو دعا لینا یہ بھی ایک مستقل عمل ہے. اچھا, دعا لینا, اور دعا لینے والی عادت ڈالنی چاہیے. گاڑی میں کوئی بوڑھا کھڑا ہے اس کو بٹھا دیا, کسی کا جوتا ٹھیک کر دیا, کسی کو پانی پکڑا دیا, کسی کی خدمت کر دی. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس دعا سے بندہ کہاں تک پہنچتا ہے. تو یہ عادت, یہ صفت اپنے اندر لینے کی کوشش کرنی چاہیے, اور خوب دعا مانگے بھی, دعا خوب مانگے بھی, اور کسی کے دل میں بھی بیٹھا رہے, کسی کے دل میں میری دعا ہے کسی صاحب کے دل میں بیٹھا رہے, کسی صاحب کے دل میں دعا کرے اور تیرا کام چلتا رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ جل شانہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں, دعاؤں کو سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ صحابی نے آ کے عرض کی اللہ کے حبیب, اللہ کدھر ہے, اللہ کدھر ہے؟ اس اللہ کا نام آپ لیتے ہیں, اللہ کہاں ہے؟ اللہ. ابھی یہ بات چیت چل رہی تھی نا, جبریل امین آ گئے. جبریل امین تشریف لائے, فرمایا محبوب یہ شخص جو میرے بارے میں پوچھ رہا ہے نا آپ سے کہ میں کہاں ہوں, میرا سے پتہ بتائیں.
مجھے میرا پتہ دیں اس کو، کیا پتہ ہے میرا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، جو میرے بارے میں پوچھتا ہے کہ میں کہاں ہوں، اس کو بتاؤ میں بہت قریب ہوں۔ کتنے قریب ہوں؟ کتنے قریب؟ رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اس لیے وہ آدمی بڑا بدنصیب ہے جو جس کی مالک، جس کا رب اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہو، اور اس کی موجودگی میں وہ نہ تو نظر بچا سکتا ہے، نہ زبان بچا سکتا ہے، نہ ہاتھ بچا سکتا ہے، نہ اپنے خیالات پر پہرا دے سکتا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ میرے قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کچھ پتہ بھی نہیں اللہ کا، اس کو کچھ پتہ نہیں اللہ کا۔ وہ کہتا ہے میں قریب ہوں، وہ کہتا ہے میں قریب ہوں۔ اس لیے جس کا مالک اتنا قریب ہو نا، اس کو مخلوق کا ذرا خوف بھی دل میں رکھنا چاہیے، ذرا خوف بھی دل میں رکھنا چاہیے، اور اپنے آپ کو ہر وقت متوجہ اللہ رکھنا چاہیے کہ میرا اللہ میرے بہت قریب ہے، میرے ساتھ ساتھ صدا سے ہے، میرے ساتھ ساتھ صدا سے ہے، میری نظر سے چھپا ہوا، میرے ساتھ ساتھ صدا سے ہے، میری نظر سے چھپا ہوا۔ یہ عجیب اجر و مثال ہے، نہ کبھی ملا نہ چھپا ہوا۔ کریم رب کرم کر بڑے عذاب میں ہوں، کریم رب کرم کر بڑے عذاب میں ہوں، تیرے سامنے ہوں اور حجاب میں ہوں، تیرے سامنے ہوں اور۔ دوستو یہ بات پلے باندھ دے، میں اپنا حال بیان نہیں کر رہا، دعا کریں کہ ہمارا اللہ حال کر دے۔ مومن کا جو دل ہے نا، اس پہ اللہ کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ جتنی اللہ کی عزتیں ہیں ساری نکلی ہوئی ادھر سے، اس کو پتا ہو کہ اللہ میرے قریب ہے، اتنی بڑی ذات کو میں اپنے قریب کر کے اس کے ماں سوا کو بھی دل میں جگہ دوں، کہاں جائیں گے میری دعائیں؟ اور میں قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں میں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں میں۔ کوئی مجھ سے مانگ کر تو دیکھے نا، کوئی میرے ساتھ ربط ضبط بنائے، جوڑ پیدا کرے۔ صحابی رسول ملک شام کا سفر طے کر کے آئے، شام سے واپس آ رہے، مدینہ منورہ جا رہے، راستے میں ڈاکو نے پکڑ لیا۔ ڈاکو کہنے لگا جو مال خزانہ لایا کھول سارا، اور جان تار کر میں مارتا ہوں۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میرے پیسے لے لو، یہ سب کر دو، مارو نہیں مجھے۔ اس نے کہا میری عادت ہے، میں بندے سے کو لوٹتا بھی ہوں اور ننگا کر کے مارتا بھی ہوں۔ اس نے کہا ننگا نہ کر، بے عزت نہ کر، پیسے لے لے۔ کہ نہیں میں ماروں گا۔ کہا پھر مجھے 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے اللہ سے آخری ملاقات کا ٹائم دے دے۔ اس نے کہا پہلے بھی لوگوں نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، تو بھی پڑھ، تو بھی پڑھ۔ یقین جانے جب آدمی بے چین ہوتا ہے نا، مضطر ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، اس کی دعا کی پہنچ بڑی زبردست ہوتی ہے۔ یہ دعا کیا کرو کہ میری اور تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، ایسا غرق ہو جاتا ہے آدمی۔ آج دن کو ایک آدمی مجھ سے مسئلہ پوچھتا ہے فون پر کہ حضرت یہ غرارہ کیا ہے تو پانی تھوڑا سا نیچے چلا گیا ہے، تو روزہ ٹوٹا تو نہیں میرا؟ تو اس کی چند دن پہلے اس کی بہن کا فون آیا کہ حضرت 7 کنال زمین میری کھا گیا ہے۔
7 کنال زمین کھا گئے. میں نے کہا اس کو روزے میں ایک گھونٹ کا خطرہ پڑ گیا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے. 7 کنال کھا گیا تو اس کو یہ تعلق ہے. حرام کھا گئے، سود کھا گئے، وراثت کھا گئے. اللہ اکبر. کہ جی اب دعا کہاں جائے گی؟ دعا کدھر جائے گی؟ اب وہ پریشان ہے صحابی. اب کہتے ہیں میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں. کھڑے ہو جاؤ. اس نے کہا اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. بڑی زبردست قسم کی تسبیح بیان ہوئی، بڑی زبردست قسم کی. اب پریشان ہے اندر سے. آواز آتی ہے اپنے دشمن کا حال دیکھ ذرا. یہ صحابی فرماتے ہیں مجھے فکر لگی کہیں وہی آدمی پندرہ بدل کے آ گیا ہے. میں نے نماز مکمل کی، دیکھتا ہوں کہ ایک سبز لباس والا آدمی ہے جو میرے اس دشمن کو، اس ڈاکو کو مار رہا ہے. میں پوچھتا ہوں کون ہو تم؟ اور کہتا ہے میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں. کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا سبحانک اللہم، میرا پیغام پہنچا دیا جا کے مکہ سے لا مکہ. اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا. یہ فریاد اور دعا. کیسی ہلچل مچ گئی. تو دوستو یہ احتساب کا مہینہ بھی ہے، احتساب کا مہینہ ہے. اپنے ذمہ کوئی حقوق فرائض، ویسے پوری کوشش کرو کہ اپنے ذمہ کوئی چیز چھوڑ کے دنیا میں سے نہ جاؤ. کوئی چیز نہ چھوڑ کے جاؤ دنیا سے. بڑی مشکل وقت آگے سفر ہے، سارا بڑا مشکل سفر ہے. اور حقوق العباد کا مسئلہ بہت نازک ہے. حقوق العباد کا مسئلہ بہت نازک ہے. حقوق العباد کا مسئلہ بہت نازک ہے. تو اللہ تعالیٰ خیر کریں گے. آپ اعتکاف سے جائیں نا، جس چیز کے جو معاملات ہوں نا، پہلی فرصت میں ان مسائل کو حل کریں. مجھے ہمارے حلقے سے وابستہ خاتون نے فون کیا کہ میں نے بھائی کا 16-17 لاکھ روپے قرضہ دینا ہے، بہت تنگ کرتا ہے مجھے. آدمی پہ قرض ہو نا، وہ نیت کر لے، اللہ تعالیٰ ادائیگی کے ثواب پیدا کرتے ہیں. نیت ہی نہ ہو نا تو پھر بڑا نقصان ہوتا ہے. میں نے اس کو کہا آپ ہر نماز کے بعد نا ایک دعا پڑھا کرو. جس پہ قرض ہو نا، پریشان ہو، تو ایک دعا پڑھا کرے. کون سی دعا؟ میں نے کہا اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اس نے کہا حضرت میں یہ 100 بار پڑھتی ہوں، روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھتی ہوں کہ اللہ کرے قرض ہو جائے. میں نے کہا کل سے 100 دفعہ نہیں پڑھنا، ایک ہی دفعہ پڑھنی ہے، بس ایک دفعہ. اللہ ہم گنہگاروں کی زبان پر بھی کبھی چلا دیتے ہیں کام، اور ہمارا کام بھی سیدھا ہو جاتا ہے. اب یقین کریں، ہفتے یا 5-7 دن کے بعد اس خاتون کا فون آیا کہ بھائی آئے تھے، 16 لاکھ روپے بھی معاف کر دیا اور 45 لاکھ دے کے چلا گیا. کہ وہ کیسے؟ کہا وہ گیا پشین کے اندر کسی مسجد میں گیا، جمعے کا بیان سنا ہے، تو اس میں امام صاحب نے جو خطاب کیا، اس نے کہا یہ جتنے مرضی چلے لگاؤ، جتنے مرضی تبلیغ کرو، حج کرو، عمرے کرو، روز جاؤ، بے شک یہ عبادت تمہاری سر سے اوپر نہیں جائے گی. جس نے بہن کا حق کھایا ہوا ہے، جس نے بیٹیوں کو حق کھائے ہوئے ہیں، اس کا کوئی کام سیدھا نہیں ہوگا کبھی بھی. کیونکہ بعض علاقوں میں جو جتنا بڑا حجی ہوتا ہے اتنا بڑا سود خور ہوتا ہے نا. سمجھو نا،
کوئٹہ میں ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا، میرے ساتھ پہلی صف میں جتنے بھی کہیں بیٹھے سارے سود خور تھے، سارے بڑے بڑے حاجی نمازی قسم کے. میں نے کوئی قدرتی بیان میں کوئی ایسا مسئلہ چھڑ گیا سود کا اور حرام کا، ایسی امام صاحب اس طرح کام پہ، جس نے میرا بیان رکھا تھا نا وہ کام پہ. میں نے پوچھا وہ کیا مسئلہ استاد جی خیر ہے؟ وہ مجھے بعد میں کہتا ہے کہ یہ کہیں کہیں گے کہ پیر صاحب کو نے کہا ہے کہ یہ اتنے آگے بیٹھے ہوئے ہیں سارے اسی طرح کے، تو مجھے کہیں مسجد سے نکال رہی ہے. تو یہ جو بات میں کر رہا ہوں نا، کیا بات کر رہا تھا، 45 دے کے چلا گیا. کیسے؟ کہا وراثت کا مسئلہ سنا، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا. اس خوف کی وجہ سے یقین جانے اس آدمی کی جو قیمت لگے گی نا، جو اللہ کے ڈر سے کسی کے حق کو واپس کر دے. میں نے ایک جنازے میں بیان کیا تو ایک آدمی نے مجھے کافی عرصے بعد کہا کہ حضرت میں نے آپ کو بیان سن کر 85 لاکھ روپے واپس کیا ہے. ٹھیکیدار تھا، میں بول کوئی نہیں سکتا تھا، پیٹی ٹھیکیداروں کے پیسے دبائے ہوئے تھے، جو مانگتا تھا آگے سے 200 گال دیتا تھا. بس نیت کی تھوڑے تھوڑے کر کے واپس کر دیے. اب میں بالکل سرخرو ہوں، اگر میں مر گیا تو میرے ذمہ کسی کا حق نہیں ہے، کسی کا حق نہیں ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا ہمارے، یہ احتساب نفس بہت ضروری ہے، اپنی اصلاح بہت ضروری ہے. تو طریقے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ یہ معاملات اپنے ٹھیک رکھیں. اچھا، تو انشاءاللہ پھر جب ایسا ہوگا نا، ایسا ہوگا تو پھر وہی لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جن کو قرآن کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا انہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے ماحول کے اندر نا اس طرح کی باتیں چلایا کریں آہستہ آہستہ. ہاں، یہ مسئلہ اب بالکل بے دینوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو پکے دیندار نمازی ہیں نا ان کے مسائل ہے. یہ ہمارے ٹیکسلا کی عدالت میں ایک اماں نے مجھے خود بتایا کہ استاد جی میرے بیٹے لے کر گئے مجھے اور عدالت میں جج کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ میری بیٹی کوئی نہیں ہے، 4 بیٹیاں میری. تو میں نے کہا کیوں بیان دیا ہے؟ کہتی ہے استاد جی بیان نہ دے روٹی کے تو کھاؤں. پھر بیٹے مارتے تھے، مجھے مارتے تھے. تو یہ ہماری بڑی بدنصیبی کی بات ہے. اچھا، آخری بات عرض کر کے بات ختم کروں، پتہ نہیں کیوں یہ مضمون میرے دل پہ آ رہا ہے بار بار. ہمارے صبح ماڈل ٹاؤن سے ایک خاتون نے مجھے کہا کہ حضرت ہم 7 بہنیں ہیں، 1 بھائی ہے. مربوں کا مالک تھا باپ. تو باپ کی موت پہ ہم بہنیں ساری جمع ہوئیں. چند دن گزارے تو شرفاء جو خاندان کے ہوتے ہیں انہوں نے کہا یہ بیٹیاں دور دور سے آئی ہیں، ان کے جو حق حصے ہیں ان کو دو بھائی. کہتے ہیں بھابھی صاحب اندر سے کاغذ اٹھا کے لائی، سٹام اٹھا کے لائی. کہا یہ بزرگ سب کچھ ہمارے نام کر گئے، روٹی کھاؤ تو کھس کو، کھانا کھاؤ اور جاؤ. اب یقین کریں اس وقت تک وہ الفاظ میرے کانوں میں گونجتے ہیں. میں نے اس کو کہا اللہ کی بندی دیکھ، باپ فوت ہو گیا ہے، اللہ کے پاس چلا گیا ہے، خدا کے لیے بخش دے، اس کو معاف کر. مجھے آگے سے کہتی حضرت آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتی ہوں اللہ میرے باپ کی قبر کو آگ سے بھر دے. ہمیں کیوں محروم کیا اس نے؟ ہمیں کیوں محروم کیا؟ تو یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے. اچھا، کہتے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو ہمارا یہ مسئلہ سیدھا نہیں ہوتا، ہمارا یہ مسئلہ سیدھا نہیں ہوتا. تو ایسے مسئلے کبھی بھی سیدھے نہیں ہوں گے. اچھا، کبھی بھی سیدھے نہیں ہوں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری تربیت فرمائے اور اس اعتکاف کو اللہ ہماری زندگی میں انقلاب کا ذریعہ فرمائے، اور ہم جب دنیا سے جا رہے ہوں ہمارے ذمہ کسی کا حق باقی نہ ہو، ہمارے ذمہ کسی کا حق باقی نہ ہو.
اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک یہ دعا کرو ہمیں نہ بلائے، اس وقت تک نہ بلائے جب تک لوگوں کے حقوق اور فرائض ہمارے کندھے سے اترے نہیں ہیں، اور جب پاک صاف ہو جائیں حقوق العباد سے بھی حقوق اللہ سے بھی، پھر اللہ جب مرضی ہے بلا لے، جب چاہے بلا لے۔ اس ناراضگی کی کیفیت میں چلے گئے تو آگے بڑی مشکل پیش آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔